تیمور لنگ نے روس کی تاتاری مسلم حکومت پر توختمش کے دور حکومت میں 2 بار حملہ کر کے اسے کافی کمزور کر دیا. پہلی بار 1391 میں اور پھر دوسری بار 1395 میں. اس کا دوسرا حملہ بہت شدید تھا. اس بار اس نے دارالحکومت قازان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر ڈالا، بلکہ ایک طرح سے قتل عام کیا. دارالحکومت کو تخت و تاراج کرنے کے بعد تیمور لنگ وہاں اپنا گورنر متعین کر کے چلا گیا. اس طرح روس پر تیمور لنگ کا قبضہ ہو گیا، لیکن یہاں جانے کے بعد 1405 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا. تیموری خاندان کا قبضہ یہاں دیر تک نہیں رہ سکا، البتہ کچھ دنوں تک افراتفری کا دور رہا. تیمور لنگ کے حملے سے روس کے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا. روس کی عظیم الشان تاتاری سلطنت انتشار اور بکھراؤ کا شکار ہو کر 6 ٹکڑوں میں بڑھ گئی. نمبر 1 سائبیریائی خانیٹ، نمبر 2 قازان خانیٹ، نمبر 3 کریمین خانیٹ، نمبر 4 قاسم خانیٹ، نمبر 5 استراخان خانیٹ اور نمبر 6 نوگائی خانیٹ. دوسری طرف ماسکو شہر میں روسیوں نے اپنی ایک مستحکم اور طاقتور حکومت قائم کر لی. پھر اسی روسی حکومت نے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے تمام چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں پر قبضہ کر کے مسلمانوں کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا، بلکہ بڑی حد تک مسلمانوں کے وجود کا بھی صفایا کر دیا. سائبیریا خانیٹ، جس کو انگریزی میں سائبر خانیٹ کہتے ہیں، اس مسلم سلطنت کا بانی وہی سلطان توختمش تھا جو تیمور لنگ سے ہارنے کے بعد 1396 میں سائبیریا پہنچ گیا اور سائبیریائی خانیٹ کے نام سے وہاں اپنی آزاد حکومت قائم کر لی. اس سلطنت میں سائبیریا کا وسیع و عریض علاقہ شامل تھا، جس کا رقبہ 1 کروڑ مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا، اور اس کی راجدھانی ٹیومن نام کا شہر تھا. نمبر 2 قازان خانیٹ. قازان خانیٹ یہ دوسری مسلم تاتاری سلطنت ہے جو 1438 عیسوی میں قازان شہر میں سلطان اولوگ محمد نے قائم کی. اس سلطنت میں موجودہ تاتارستان، بشکورتستان، جوفاش، ماری، ادمورت اور مردوویا کی روسی ریاستیں شامل تھیں. ساتھ ہی روس کا موجودہ دارالحکومت ماسکو شہر بھی اسی حکومت کے ماتحت تھا. کریمین خانیٹ 1441 میں حاجی گیرائی نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی، جس میں کریمیا، یوکرین، مولدووا کے ساتھ ساتھ جنوبی روس کے بھی کچھ حصے شامل تھے. اس کا رقبہ 4 لاکھ مربع کلومیٹر پھیلا ہوا تھا اور اس کی راجدھانی باغچہ سرائے نامی شہر تھا. روس کے شمالی حصے میں قاسم خان نے 1452 عیسوی میں سلطنت قاسم خانیٹ کی بنیاد رکھی. اس سلطنت کے اندر ریاضان، یاقوتیہ، ساخائی کے ساتھ ساتھ پورا شمالی روس، فن لینڈ، سویڈن کے کچھ حصے بھی شامل تھے. اس کی راجدھانی قاسموف شہر تھا جو فی الحال روسی صوبے ریاضان میں ہے. 1460 عیسوی میں استراخان کے اندر محمود استراخانی نے 5ویں مسلم تاتاری سلطنت قائم کی، جس کی راجدھانی حاجی ترخان نام کا قصبہ تھا، جو آج استراخان شہر سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس حکومت کو استراخانی خانیٹ کہا جاتا ہے. 1480 میں تیمیر خان نوگائی نے روس کے جنوبی حصے میں ایک چھٹی مسلم سلطنت قائم کی. اسے نوگائی سلطنت یا نوگائی ہاڑ کہا جاتا ہے، جسے موجودہ روس کے صوبے ادیگیا، کریسوندار اور اسٹاوروپول وغیرہ شامل تھے. 1473 میں ماسکو شہر کے روسی جاگیردار آئیوان سوم نے اپنی طاقت کاہی بڑھا لی اور مملکت قازان سے اپنی علیحدگی، آزادی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا اور مملکت قازان کو خراج دینا بند کر دیا. 1533 عیسوی میں ایوان چہارم روس کا حکمراں بنا. 1547 میں اس نے زار کا لقب اختیار کر لیا، جس کے معنی بادشاہ کے ہوتے ہیں. پھر 1552 میں اس نے مملکت قازان پر حملہ کر دیا. قازان کے بادشاہ یادگار محمد کو شکست دے کر پوری مملکت قازان میں قبضہ کر لیا. پھر 1556 میں اس نے مملکت استراخان پر حملہ کر کے وہاں کے آخری بادشاہ درویش غالی کو شکست دے دی. اس طرح مملکت استراخان پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا. 1582 سے مملکت سائبیریا پر روسیوں کا حملہ شروع ہو گیا تھا. روسیوں اور تاتاریوں میں مسلسل جنگیں ہوتی رہتی رہیں، یہاں تک کہ 1598 میں جب بورس گوڈونوف روس کا بادشاہ بنا
تو اسی سال روسیوں اور سائبیریا کے آخری تاتاری بادشاہ قسم خاں کے درمیان اوب ندی کے کنارے آخری جنگ ہوئی، جس میں روسی کامیاب ہو گئے اور قسم خاں کو شکست ہو گئی اور سائبیریا کا وسیع و عریض خطہ روسیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ جنگ اورمین کی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس طرح 16ویں صدی کے اختتام تک 3 عظیم مسلم تاتاری سلطنتیں روسیوں کے قبضے میں چلی گئیں۔ 1634 سن عیسوی میں جنوبی روس کی نوگائی سلطنت پر بھی روسیوں کا قبضہ ہو گیا۔ 1652 میں روسی بادشاہ الیکس میخائیل کے دور میں روسی فوجیوں نے کریمیا کی تاتاری سلطنت سے یوکرین کا نصف حصہ بھی چھین لیا۔ 1681 عیسوی میں شمالی روس کی تاتاری سلطنت قاسم خانیٹ کی آخری خاتون فرمان روا فاطمہ سلطان کے مرنے کے بعد روسی بادشاہ فیڈور سوم نے بغیر کسی جنگ و جدال کے مزاحمت کے بغیر قاسم خانیٹ کو اپنے مملکت میں شامل کر لیا۔ اس طرح 17ویں صدی عیسوی کے اختتام تک جنوبی اور شمالی روس کی 2 بقیہ تاتاری سلطنتیں بھی روس کے قبضے میں چلی گئیں اور صرف ایک مسلم تاتاری سلطنت باقی رہ گئی جو روس کے جنوب مغربی حصے میں جزیرہ نما کریمیا کے اندر تھی۔ اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہی مسلمانوں کے قبضے میں رہ گیا تھا، جبکہ اس کے 3/4 حصے پر روس سے قبضہ ہو چکا تھا، اور وہ بھی صرف اس لیے باقی رہ گیا تھا کہ کریمیا کے تاتاری حکمرانوں نے سلطنت عثمانیہ سے رابطہ کر کے اپنے کو سلطنت عثمانیہ کے تابع کر لیا تھا۔ چونکہ ترک فوجیں وہاں متعینات تھیں، اس لیے روس بھی اس پر قبضہ نہیں کر پا رہے تھے۔ 1768 عیسوی میں روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس وقت روس کی حکمراں کیتھرائن دوم نام کی خاتون تھی اور سلطنت عثمانیہ کا فرمان روا مصطفیٰ سوم تھا۔ یہ جنگ کئی سالوں چلتی رہی، بالآخر روسی کامیاب ہو گئے اور 1783 عیسوی میں کریمیا پر بھی روس کا قبضہ ہو گیا۔ پھر 1828 تک انتہائی جنوب مشرق میں واقع مسلم ریاستوں داغستان، چیچنیا، کباردین بلغاریہ اور کراچائی چرکیسیا پر بھی روسی اقتدار قائم ہو گیا۔ اب پورے روس میں کہیں بھی کوئی مسلم ریاست قائم نہیں رہی۔ اس طرح 8ویں صدی عیسوی سے روس کے اندر اسلام اور مسلمانوں کا جو دبدبہ شروع ہوا تھا وہ 19ویں صدی عیسوی میں اختتام کو پہنچ گیا۔ روسی بادشاہوں نے مسلمانوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے، مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کروایا، مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنایا گیا، مسجدیں منہدم کر دی گئیں یا ان کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا۔ بہت سارے مسلمان ہجرت کر کے ترکی وغیرہ منتقل ہو گئے۔ علاقے کے علاقے مسلمانوں کے وجود سے خالی ہو گئے۔ سائبیریا کا وسیع و عریض خطہ جہاں 100% مسلمان تھے وہاں سے مسلمانوں کا ایسا صفایا ہو گیا کہ 1% بھی مسلمان وہاں نہیں رہے، یا تو ان کو ہلاک کر دیا گیا یا پھر اپنی جان بچا کر وہاں سے وہ بھاگ نکلے۔ فی الحال وہاں کی 100% آبادی عیسائیوں پر مشتمل ہے۔